کہ آپ کے خلاف انہوں نے کوئی انتقامی کارروائیاں بھی کی؟ بہت زیادہ کی ہیں، کوئی ایک کی ہو بتاؤں میں؟ سلیم صافی پاکستان کا ایک نامور صحافی، مگر پرو پی ٹی آئی کے تمام لوگ اس کو اپنا سخت ترین مخالف گردانتے ہیں۔ آج اس نے ایک انٹرویو کیا، اور انٹرویو کیا رانا ابرار خالد سے۔ یہ بھی ایک صحافی ہے، مگر یہ وہ صحافی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران پاکستان کی حکومت سے توشہانہ کی تفصیلات طلب کی تھی، جو اس کو مہیا نہیں کی گئی تھی۔ آج اس انٹرویو میں سلیم صافی نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پاکستان کا مرد مجاہد ہے، یہ ہے وہ گمنام ہیرو جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نااہل کیا گیا ہے۔ سچی بات نکلوانے کے لیے صحافی بے شمار سوالات کرتے ہیں اس شخص سے جس سے وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، مگر سلیم صافی کا میں نے پورے پروگرام دیکھا، اس نے کہیں بھی رانا ابرار سے کوئی بھی کراس کوسچن نہیں کیا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سٹوری گھڑ کے اس کو دی گئی ہو، جیسے سٹوری لکھ کے دی گئی ہو، بس جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کے خلاف بولنا تھا، عمران خان کی حکومت کو ڈیفیم کرنا تھا، عمران خان کی حکومت کے بارے میں بیانیہ گھڑنا تھا کہ وہ ایک ظلم کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ رانا ابرار نے اپنے انٹرویو میں الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو نوکری سے نکلوا دیا، اس نے اس کو خبری رپورٹنگ سے نکلوا دیا، اور کہیں بھی اس کو نوکری نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں، جتنی بھی اخبارات ہیں، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا انفلوئنس ہے، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے اس کو نوکری نہیں دی جا رہی، جبکہ پورے پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیا انفلوئنس ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تقریر بھی نہیں سناتے، اس کی ہر خبر کو کان چھاٹ کر بیان کیا جاتا ہے، اس کے انٹرویو تک بھی نشر نہیں ہونے دیتے، اتنا انفلوئنس ہے جی۔ اور یہ فرماتے ہیں موصوف کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی۔ یہ ہیں وہ لفافہ صحافی جنہوں نے کہ اس کے بارے میں ان سے کوئی کوسچن نہیں کیا۔ انہوں نے جب کہا کہ مجھے بریف کیس دیا گیا، اس کی کوئی بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، جو کہ صحافی کا کام ہے کہ خبر کو تحقیق کرے، اس کے بارے کراس کوسچننگ کرے، مگر کوئی کراس کوسچننگ نہیں، بلکہ اس کی مدح سرائی کی گئی، اور جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو بدنام کرنا ہے۔ اگر آپ اس شخص کو غور سے دیکھ، کیا یہ شخص اس قابل لگتا ہے کہ اس کو کوئی بریف کیس پیش کرے گا؟ وہ بھی عمران خان جیسا شخص، اس کو تو وہ دیکھنا اور اس سے بات کرنا گوارا نہ کرے، وہ اس کو بریف کیس پیش کریں گے؟ اس کے علاوہ جب اس نے کہا کہ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں دی جاتی، یہ بات تو چلو میں مان ہی لیتا، مگر انٹرویو کے آخر پر اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں چونک گیا، میں حیران ہو گیا کہ یہ بھی بات ہے۔ وہ اپنے ہی انٹرویو فرماتے ہیں کہ مجھے 25 سال سے کہیں نوکری نہیں ملی، اللہ اکبر، اور یہ تو شاہانہ کی بات 2020 کی ہے، اس کے وہ 2 سال ہوئے ہیں، اور یہ 25 سال سے، اس کا مطلب 25 سال سے عمران خان اس کو نوکری نہیں کرنے دیتا کسی بھی جگہ پہ، اور 25 سال سے عمران خان کا اتنا انفلوئنس ہے، پی ٹی آئی کا اتنا انفلوئنس ہے کہ پاکستان کے کسی بھی خبر میں، کسی بھی چینل پہ اس کو نوکری نہیں دی جاتی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا شخص کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اپنے اسی انٹرویو میں اس نے یہ عجیب بات کہہ دی، اور سلیم صافی کو بھی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کا بیانیہ تھا کہ مجھ کو کہیں نوکری اس وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ عمران خان کی وجہ سے، پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، اور انٹرویو کے حال میں وہی شخص کہہ رہا ہے کہ 25 سال سے مجھے کہیں نوکری نہیں دی جا رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی نوکری دیتا، یہ تو نااہل اور گھٹیا قسم کا کوئی شخص ہے، اس کو کوئی نوکری اس لیے شاید نہ دیتا ہوگا، اور یہ الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ لگا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے بھائی پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس کر دیا ہے، اور وہ کیس کس نے کیا، وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیس تحریک انصاف والوں نے کیا، جو کہ ہمارے ہمسائے تھے، اور پھر خود ہی وہ بیان کرتا ہے کہ میرے بھائی پہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے لڑکی کے گواہ کا کیس بنا دیا، جبکہ میرے بھائی نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ صرف اور صرف میرے ساتھ دشمنی نبھائی گئی ہے۔ اور پھر خود ہی آگے جا کے کیا بیان کر رہا ہے، ذرا سنیے اس کی بات کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے لڑکی برآمد کرائی، وہ لڑکی اپنے رشتہ داروں کا کراچی چلی گئی تھی، وہ ہمارے ہمسایوں کی لڑکی تھی جو ان کو کراچی چھوڑ آئے تھے، پھر ہم نے خود جا کر گاڑی بھی خود کرائی، پولیس کو ساتھ لے جا کے وہ لڑکی برآمد کرائی۔ بھائی وہ ہمسایوں کی لڑکی تھی یا تیری پھپھو کی بیٹی تھی، اور تجھ کو کیسے پتا ہے کراچی میں کس گھر میں وہ رہتی ہے، اس کے گھر کدھر ہے؟
تم کو کیسے یہ خبر ہوئی کہ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے اور تم نے اس کو برآمد کروا دیا؟ وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو لوگوں کی لڑکیوں کا ہی پتہ ہے کہاں جاتی ہے، کہاں اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ بہت عجیب بات آپ نے سنائی یار ہم کو تو۔ یہ جھوٹے صاحب اپنی نوکری کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے ان کی ہی زبانی، ذرا سنیے ذرا سنیں۔ لیکن مستقل جاب میری 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے نہیں ہو پا رہی کہیں پر بھی، کیونکہ زیادہ تر میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کا انفلوئنس ہے۔ اس شخص کی اس بات سے اس کا پورا انٹرویو مجھے جھوٹ کا پلندہ نظر آنے لگا ہے، کیونکہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ 25 سال سے میری کہیں پرماننٹ جاب نہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا اپنے انٹرویو میں کہ مجھے عمران خان اور اس کی پارٹی کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی۔ تو کیا یہ توشہانہ کیس کی وجہ سے جو اس نے بیان کیا اپنے انٹرویو میں کہ جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ توشہانہ کا کیس جڑا ہوا ہے، اس لیے تم کو ہم نوکری نہیں دے سکتے؟ ارے بھائی، یہ توشہانہ کی یہ بات تو تم نے 2 سال پہلے کی تھی، تو پھر 25 سال سے تم نوکری نہ ہونے کا جو رونا رو رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سراسر بکواس اور جھوٹ کا پلندہ لے کے آئے ہو۔ تم نے اپنے انٹرویو میں جو کچھ کہا سب جھوٹ کہا، اور یہ سب پلانٹڈ تھا، اور جو کسی نہ کسی کے کہنے پر تم نے ایسا کیا، تم کو شرم آنی چاہیے۔ یہ شخص مجھے اس وقت بھی جھوٹا لگ رہا تھا کہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی پر جو کیس کیا گیا ہے لڑکی کے گواہ کا، وہ سراسر غلط ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے میرے بھائی پر یہ کیس کیا تھا کیونکہ میں توشہانہ کی بابت بات کر رہا تھا، اس لیے مجھ پر کیس بنائے جا رہے تھے۔ یہ اس لیے مجھے جھوٹا لگ رہا تھا کہ جب اس نے خود ہی آگے بیان کر دیا کہ ہم نے لڑکی کو جہاں وہ تھی وہاں سے ہم نے بازیاب کرایا، اور خود گاڑی لے کر ہم گئے پولیس کے ساتھ اور کراچی سے لڑکی کو بازیاب کرایا۔ اور آپ سب تو جانتے ہیں کہ مال مسروقہ تو وہیں سے برآمد ہوتا ہے جہاں چوری کر کے رکھا گیا ہو، اور وہی لوگ برآمد کراتے ہیں جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہو کہ کس جگہ ہم نے یہ مال چھپایا ہے۔ اسی طرح اگر انہوں نے لڑکی برآمد کرائی تو یہ تو سراسر اور سامنے والی بات ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے انہوں کے بھائیوں نے ہی وہ لڑکی کو اٹھایا تھا، اور جب پولیس نے تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو انہوں نے وہ لڑکی کراچی سے یا جہاں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے برآمد کرا دی۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چور، یہ جھوٹے اور بے ایمان لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں پر صرف کیچڑ اچھالتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ان کے دورے کو میں تکلیف اٹھانا پڑی، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کو تکلیف سہنی پڑی، اس وجہ سے یہ عمران خان کے ساتھ خلاف ہیں۔ اور یہ صافی صاحب ہیں جو ان کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہتا کہ یہ مجھے شکل سے معصوم لگتے ہیں، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس قدر خلاف کیوں ہیں، اس بات کو یہی بتا سکتے ہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب تو صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔